3,75,00,000 کردوں کی اکثریت ترکی، عراق، شام اور ایران کے ان علاقوں میں آباد ہے جو کردوں میں کردستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کردوں کی آبادی 1 کروڑ ہے۔ کردوں نے 7ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ کردوں میں یزدانی اور یزیدی عقائد کے کئی فرقے ہیں، لیکن اکثریت ان کی سنی شافعی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ ترکی کے مشرقی علاقے کوہ آئری میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کی 10 گز لمبی قبر کے نشان کی وجہ سے کرد باشندوں کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ دوسری صلیبی جنگ کے عظیم فاتح حکمران صلاح الدین ایوبی، جو کرد نژاد ہیں، کا تعلق صدام حسین کے آبائی شہر تکریت سے تھا، جنہوں نے 12ویں صدی میں تیونس سے لے کر بحیرہ کیسپیئن کے ساحل تک وسیع مملکت قائم کر رکھی تھی۔ ان کے بعد کسی بھی کرد رہنما کو کردوں کے لیے اپنی آزاد مملکت قائم کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ کرد ایک ایسی قوم ہے جس کا کوئی ملک نہیں۔ کردستان نام کا ملک مدتوں سے ان کے دلوں میں آباد ہے۔ ایران، عراق اور ترکی تینوں ہی ممالک نے اپنے اپنے علاقوں میں کردوں کو ڈنڈے کے زور سے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ جدوجہد آزادی کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن آج تک آزاد خود مختار مملکت کا کردوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ایران میں کردوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ 17ویں صدی سے شروع ہوا تھا، جب شاہ عباس نے کردوں کو بڑے پیمانے پر زبردستی خراسان سے جلا وطن کر دیا تھا، اور پھر 1946 میں قاضی محمد کی قیادت میں بغاوت ہوئی اور کردوں نے مہاجر آباد جمہوریہ کے نام سے پہلی کرد مملکت قائم کی، جو جلد ہی زمین بوس ہو گئی، اور اس کے بانی قاضی محمد کو کھلے عام پھانسی دے دی گئی۔ 1979 میں آیت اللہ خمینی نے کردوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کردوں کی کارروائیوں کو مکمل طور پر کچل دیا۔ اسی طرح 1960 سے 1975 عیسوی تک شمالی عراق میں کردوں نے مصطفیٰ یزدانی کی قیادت میں اپنی جدوجہد کے نتیجے میں خود مختاری حاصل کی، لیکن 1991 میں صدر صدام نے اس علاقے پر اپنی مکمل حاکمیت قائم کرتے ہوئے کردوں پر ایسے مظالم ڈھائے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1988 میں تو عراق حکومت نے کردوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کے خلاف زہریلی گیس استعمال کرنے سے بھی گریز نہ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں کرد مارے گئے۔ 1915 اور 1918 عیسوی میں ترکی کے کردوں نے سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں کچل دیا گیا۔ 1925 میں شیخ سعید کی قیادت میں کردوں نے بغاوت کھڑی کر دی، لیکن حکومت ترکی نے سختی سے اس بغاوت کو کچل دیا، اور پھر 1937 میں بھی کردوں نے تنجیلی میں شورش برپا کر دی، جسے شدید بمباری سے دبا دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔